بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ لاہوتی پراسراری کی خوبصورت کتاب جنات کا پیدائشی دوست۔ اس درویش نے بزرگ کے چہرے کے سکون اور طمانینت کو ایک اچھے فعال کے طور پر محسوس کیا، لیکن جب اس درویش نے اس سردار کی طرف دیکھا تو ان کی نظروں میں ایک پیغام تھا۔ وہ درویش بولے، انشاءاللہ کام ہو جائے گا، کچھ وقت لگے گا، کچھ محنت ہوگی، لیکن ہم انہیں منا لیں گے کہ یا تو وہ اپنے بیٹے کا قتل معاف کر دیں یا پھر اس کا بدلہ مال کی شکل میں یا کسی اور کی شکل میں ہم سے لے لیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی سردار ایک دم رونے لگا اور کہنے لگا، وہ جو مجھ سے مال مانگیں گے اور جتنی دولت مانگیں گے میں سب دینے کو تیار ہوں، لیکن وہ 100% راضی ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی تو وقتی طور پر میرے بیٹے کو معاف کر دیں، پھر میری نسلوں سے انتقام لیتے رہیں، کیونکہ میں نے جنات کے اور سانپوں کے انتقام کی بے شمار داستانیں سنی ہیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ شکریہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور میں نہیں چاہتا کہ معافی ہو اور وہ ادھوری ہو اور نامکمل ہو، میں چاہتا ہوں معافی ہو اور پوری ہو اور 100% ہو، اور ایسی ہو کہ میری نسلیں بقایا زندگی نہایت اطمینان اور سکون سے گزارنے والی بن جائیں۔ درویش فرمانے لگے، میں یہ سب کچھ ان سے طے کروں گا اور یہ ساری باتیں میں ان کے ساتھ تفصیل سے کروں گا۔ آئیں ابھی ہی چلتے ہیں ان کے پاس۔ ہم دونوں اٹھے۔ ان کے پیچھے سردار کے کچھ خدام تھے۔ سردار نے اشارے سے انہیں روک دیا۔ وہ وہیں رک گئے۔ درویش کا ہاتھ تھامے سنگلاخ پہاڑوں پر چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بڑھے تھے کہ سامنے ایک پتھر کی بڑی سی دیوار آ گئی۔ حالانکہ یہاں پتھر کی بڑی دیوار بظاہر ناممکن تھی، کیونکہ خشک پہاڑی سلسلہ تحد نظر پھیلا ہوا تھا اور وہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ وہاں دیوار آ جائے؟ حیرت تھی۔ وہ درویش ٹھہر گئے۔ انہوں نے دیوار کو تھپ تھپایا جیسے دستک دیتے ہیں۔ وہ اپنا نام لے کر کہنے لگے، میں فلاں ہوں اور اس سائل کو لایا ہوں، اپنے سردار کو جا کر میری آمد کی اطلاع دو۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی، دیوار ایک جگہ سے پھٹی اور راستہ بنا۔ وہ اندر گئے۔ اندر پھر وہی پہاڑ، خشک چٹانیں، پتھر، لیکن ایک احساس ہو رہا تھا کہ جیسے سانپوں کی پھنکار ہر طرف سے، اور سانپ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، اور جتنا وہ آگے جا رہے تھے سانپوں کی پھنکار بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور آخرکار سامنے ایک پہاڑ، اور پہاڑ میں ایک غار نظر آئی۔ اس غار کے کنارے بہت سارے سانپ کنڈلی مار کر بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے اپنے پھن پھیلائے ہوئے تھے۔ سردار کے اندر خوف پیدا ہوا، لیکن درویش بے خوف بے خطر پورے اطمینان کے ساتھ وہاں آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ آخرکار درویش نے سردار کو تھپکی دی اور کہنے لگے، آپ پریشان نہ ہوں، یہ بادشاہ کے محافظ ہیں، اندر سے ہماری آمد کی اطلاع ہے، یہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، صرف غار پر ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنی حفاظت کی ڈیوٹی ادا کریں۔ چلتے چلتے غار کے اندر چلے گئے۔ جو غار باہر سے بہت بڑا اور تاریک محسوس ہو رہا تھا، وہ اندر سے اس سے کہیں بڑا اور روشن۔ روشنی کہاں سے آ رہی تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخرکار پتہ چلا کہ وہاں قدم قدم پر ایسے سانپ بیٹھے ہیں جن سانپوں کے جسموں سے روشنی نکل رہی۔ سردار کے جسم میں سرسراہٹ مسلسل بڑھ رہی تھی، لیکن درویش نے ہاتھ میں ہاتھ تھاما ہوا تھا تو کچھ اطمینان اور سکون تھا۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے تو وہاں ایک کرسی پر ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا تھا، جس کے ارد گرد بہت سانپ تھے، کچھ کنڈلی مارے، کچھ پھن پھیلائے، کچھ لیٹے۔ کچھ سانپ ایسے تھے جن کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، اور کچھ سانپ ایسے بھی تھے جن کے منہ سے بخارات نکل رہے تھے، اور وہ بخارات ایسے تھے کہ پہاڑ کے پتھر اور چٹان پر پڑتے تو وہاں سے پتھر پگھل جاتا تھا۔ جب درویش اور سردار وہاں پہنچے تو ایک آواز اٹھی، اور وہ آواز ایسی نامعلوم گرجدار اور خوفناک تھی
کہ شاید اگر سردار کے ہاتھ میں درویش کا ہاتھ نہ ہوتا تو اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جاتی، کلیجہ پھٹ جاتا۔ اس کے بعد ایک پردہ ہٹا، پھر آگے ایک رستہ نظر آیا۔ اب ایک احساس ہوا کہ اصل شہنشاہ تک ہم نہیں پہنچے، بلکہ یہ بھی شہنشاہ کے خادم تھے جو ہر آنے جانے والے کو دیکھ رہے تھے اور مکمل تسلی کر رہے تھے کہ کیا یہ شخص ملاقات کی اجازت پا چکا ہے یا نہیں، کیونکہ وہاں نقصان کا خوف نہیں تھا کہ کوئی شخص انہیں نقصان پہنچا سکے۔ پھر غار میں آگے بڑھتے گئے، وہاں روشنیوں کا رنگ بدل گیا اور بڑھتے بڑھتے وہاں ایک راستہ نظر آیا جو کہ دائیں طرف جا رہا تھا اور ایک راستہ سیدھا تھا۔ اب درویش یہاں چند لمحوں کے لیے رکے، پھر سیدھا چلنا شروع ہو گئے۔ سیدھا چلتے چلتے آگے غار میں ایک جگہ سے پانی ٹپک رہا تھا۔ سردار نے کوشش کی اس پانی کے قطرے کو اپنے منہ میں لے، لیکن درویش نے انہیں ہٹا دیا اور فرمانے لگے، یہ پانی نہیں ہے، یہ سانپوں کا اگلتا ہوا زہر ہے جو کہ ایک نالی اور آبشار کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اگر آپ کے منہ میں ایک قطرہ بھی چلا جاتا، اسی لمحے موت واقع ہو سکتی تھی۔ یہ سنتے ہی سردار کے جسم میں سنسناہٹ پھیل گئی اور سردار بار بار دل میں ایک بات کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے نے آخر سانپ کیوں مارا؟ وہ تو سانپ کنویں میں کھیل رہا تھا، ایک بل سے نکلتا تھا دوسرے بل میں داخل ہو جاتا تھا، اس کا کام تو پانی بھرنا تھا۔ آخر کار ایک جگہ درویش رک گئے۔ کچھ لوگ آ گئے جن کے سروں پر سرخ رنگ کی پگڑیاں بندھی ہوئی تھیں، گلے میں ہیرے جواہرات کی مالائیں تھیں، ان کا لباس شاہی تھا، ان کا جسم معطر اور جسم سے خوشبو نکل رہی تھی۔ وہ آئے اور شہنشاہ کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ شہنشاہ کی طرف ان دونوں درویش اور سردار کو لے جا رہے تھے۔ آگے بڑھتے بڑھتے ایک جگہ وہ دونوں خدام رک گئے اور ایک نصیحت کہی کہ آپ دونوں میں سے بات کون کرے گا؟ درویش بولے، میں بات کروں گا۔ کہنے لگے، آپ بات کیجئے۔ دوسرا فرد خاموش رہے۔ آگے گئے تو ایک بہت بڑا سانپ تھا جس کا سر اونچی غار جو کہ شاید سینکڑوں فٹ اونچی ہو چھت تک لگ رہا تھا، اور نیچے اس کی کنڈلی ایسی تھی جیسے خود بہت بڑا پہاڑ ہو۔ اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ جنات کے بادشاہ اور سانپوں کے سردار تھے۔ درویش نے دست بستہ ان کے سامنے درخواست کی کہ میں آپ کا مجرم آپ کے سامنے لایا ہوں۔ دو راستے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ اس کے بیٹے سے بدلہ لیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ اپنی عظمت اور اپنے وقار کو سامنے رکھتے ہوئے معافی دلا دیں، اور جو تاوان یا دیت بنے گی ہم دیں گے۔ اور ایک اور درخواست بھی ہے کہ آپ اتنی شفقت مزید فرمائیں گے کہ ان کی نسلوں سے پھر کوئی بدلہ نہ لے، اور ان کی نسلوں میں حفاظت رہے، عافیت رہے اور خیر و برکت رہے۔ ایک سناٹا تھا، خاموشی تھی، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی کوئی اچانک ہیبت ناک فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اسی سناٹے خاموشی میں ایک آواز آئی جیسے سانپ کی سیٹی ہوتی ہے، اور ایک تیز کانوں اور کلیجے کو پھاڑتی ہوئی آواز، جس آواز میں یہ الفاظ تھے، ہم آپ کے آنے کی لاج رکھتے ہیں اور آپ کے آنے کو عزت دیتے ہیں۔ ہم دوسرے فریق کو بھی بلاتے ہیں جس کے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی، ایک خاندان آیا، بوڑھا باپ، بوڑھی ماں، چند بچے جن کا بیٹا سردار کے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ درویش نے ان کی منت سماجت کرنی شروع کر دی اور ان سے بار بار درخواست کر رہے تھے۔ سردار بے بسی کی حالت میں یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ نہ معلوم یہ لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ان کی چاہت کیا ہے، ان کا جذبہ کیا ہے، شاید وہ معاف نہ کریں، یہ منت قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ وہ خاموش بوڑھا بوڑھی یہ باتیں سن رہے تھے اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ معاف نہیں کریں گے۔ اسی اثنا میں شہنشاہ نے اپنی مخصوص آواز میں فرمایا، ہم بھی درویش کی آمد کو عزت دے رہے ہیں، آپ بھی عزت دیں اور اس کو معاف کر دیں، اور چاہیں تو مال کا جرمانہ اور دیت لیں، اور چاہیں تو وہ بھی معاف کر دیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی وہ بوڑھا بوڑھی دونوں رونے لگ گئے
اور اپنا سر جھکا دیا۔ بس ان کے منہ سے صرف اتنا لفظ نکلا کہ ہمیں شہنشاہ کی عزت اور وقار سر آنکھوں پر۔ ہم نے اس انسان کو معاف کیا، اس کی نسلوں کو معاف کیا، کبھی اس انسان اور اس کی نسلوں سے بدلہ نہیں لیں گے، اور اپنی نسلوں کو بھی ہم نصیحت کریں گے، اور نہ ہی ہم ان سے کوئی دیت لیتے ہیں اور تاوان لیتے ہیں، اور نہ ہی مال لیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی نسلوں کا خون بہا لے کر وہ مال اپنی نسلوں کو نہیں کھلانا چاہتے۔ وہ اس بات کا مترادف ہوگا کہ ہم اپنی نسلوں کو اور اپنی بیٹی اور بیٹوں کو اپنے بیٹے کا خون پلا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں سناٹا رہا۔ اس کے بعد وہ بوڑھا بوڑھی اچانک غائب ہو گئے اور ایک پردہ سامنے آ گیا، اور شہنشاہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، جو شاید اس بات کی دلیل تھی کہ جائیں، آپ کی معافی ہو گئی ہے اور آپ اب یہاں سے چلے جائیں۔ اب یہ حضرات واپس انہی راستوں سے چلتے چلتے غار سے باہر نکلے، اور غار سے باہر نکلتے ہی ان کی نظر پھر انہی سانپوں پر پڑی، پھر انہی پہرے داروں پر، لیکن اب منظر اور تھا۔ اب ان کے دل میں خوف اور خطرہ نہیں تھا، بلکہ اطمینان اور سکون تھا، اور راحت تھی، اور ایک سبق بھی تھا کہ ہر سانپ سانپ نہیں ہوتا، بہت سے سانپ جنات بھی ہوتے ہیں۔ میں ان کے یہ واقعات بڑی حیرت سے سن رہا تھا۔ سانپ دیکھے بھی صحیح، اور ان کو زندہ اور مردہ بھی دیکھا، لیکن پھر ایک پل میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ ذہن میں آئی جو کہ سانپوں کے بارے میں تھی۔ یہ سارے مناظر میری آنکھوں کے سامنے اور ذہن میں بدلنے اور ابھرنے لگے۔ اس بوڑھے جن جو سفید سانپ کی شکل میں میرے پاس آیا تھا کی بات حیرت زدہ اور حیرت ناک تھی۔ میرے جی میں آیا میں ان سے کچھ اور واقعات سنوں اور ان سے کچھ اور باتیں حاصل کروں۔ تجربات سے تجربات نکلتے ہیں اور باتوں سے باتیں، لیکن یہ واقعہ ایسا حیرت انگیز بلکہ خوفناک تھا جس نے مجھے بہت سی باتیں سوچنے پر مجبور کر دیا، اور میرے جی میں بات آئی کہ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری عقل، سمجھ، احساس اور شعور میں نہیں آتی۔ ہم انہیں عام باتیں سمجھتے ہیں، لیکن وہ عام باتیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ سچی حقیقتیں ہوتی ہیں۔ میں ایک دفعہ مکلی کے قبرستان میں بیٹھا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے ساتھ کوئی اور آ کر بیٹھ گیا ہے۔ میں ذکر میں ایسا مشغول تھا، مجھے احساس تو ہوا، لیکن میں مڑ کر نہ دیکھ سکا۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب میں ذکر سے فارغ ہوا تو دیکھا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر موڑ کر کسی اور طرف چلا گیا، اور سامنے پتھروں کی دیوار تھی، اسی کے اندر گم ہو گیا۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ وہ بھی میرے ساتھ بیٹھا ذکر اور تسبیحات کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ذکر کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق تسبیحات کرتی ہے۔ جنات چاہے سانپ کی شکل میں ہوں یا کسی بھی صورت میں ہوں، وہ ذکر، تسبیحات اور اعمال کرتے ہیں۔ ہمیں ایک احتیاط کرنی چاہیے، کبھی بھی کوئی سانپ ہو تو اسے مارنے سے پہلے تنبیہ ضرور کرنی چاہیے اور پھر اسے مار دینا چاہیے، کیونکہ سانپ کو اور بچھو کو مارنے کا ہی حکم ہے۔ مجھے کئی جنات نے ایک بات بتائی جس کا بعض اوقات میں میرا تجربہ بھی ہوا، کہ شہنشاہ جنات کبھی اکیلے نہیں چلتے، ہمیشہ سانپوں کے قافلے کے ساتھ ہی چلتے ہیں، اور بعض اوقات سانپ کے سر پر ہی سوار ہوتے ہیں۔ وہ زمین پر خود نہیں چلتے، اور اگر کوئی شخص اس چلتے قافلے کو پتھر بھی مار دے تو وہ زندہ نہیں رہتا۔ ایک پھونک ہی اس بندے کو پگھلا دیتی ہے یا وہیں ختم کر دیتی ہے۔ ایک صاحب نے چلتے قافلے پر پتھر مارا، وہ جوان اور ساتھ ایک بوڑھا جا رہے تھے۔ انہیں احساس ہوا اس سے کیا غلطی ہوئی، قافلہ وہیں رکا۔ ایک بڑے سانپ پر چھوٹا سانپ سوار تھا، اس نے وہیں معافی مانگنا شروع کر دی، اور بابا بار بار معافی مانگ رہا تھا۔ اس جوان کو پتہ نہیں، آپ معاف کر دیں۔ اس معافی مانگنے پر وہ سانپ چلے گئے اور اسے کوئی سزا نہ دی۔